کفن کے بارے میں بتایا گیا تھا بہت سارا، اس کے بعد بھی تو ایک مسئلہ پوچھ کے آگے بڑھتے ہیں. کیا پرانے کپڑے کا کفن دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے. پرانے کپڑے کا کفن بھی دیا جا سکتا ہے. پہلے کے زمانے میں نئے کپڑے کا کفن ہوا ہی نہیں کرتا تھا. یہ نئے کپڑے کا کفن تو اب بھی شروع ہوا ہے. یہ ابھی پرانے کپڑوں کا کفن بھی دیا جا سکتا ہے. بلکہ صحابہ کے واقعات بہت سارے ایسے ہیں صحابہ کرام کے، کہ صحابہ کرام کے واقعات میں ایسا بہت سارے صحابہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو کفن دیا گیا وہ اپنی حیات میں جو کپڑا پہنا کرتے تھے وہی کفن ان کو دیا گیا، ان کو کفن وہی پہنایا گیا. بہت سارے صحابہ کے بارے میں ایسا ہے کہ ان کو وہی کفن پھاڑ کر جو کپڑا وہ پہنا کرتے تھے اسی کو پھاڑ کے اسی کو کفن دیا گیا، اسی سے کفن پہنایا گیا. تو پرانے کپڑے کا کفن بھی بے شک دیا جا سکتا ہے. تعجب ہے نا کہ اتنے باتیں ہم لوگ، ہمارا ذہن بدل چکا ہے، یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک چیز اور اسی کے تعلق سے ایک سوال یہ، سفید کپڑا، ظاہر سی بات ہے آج کفن ہم سفید ہی کپڑا دیا جاتا ہے، دیکھا ہی نہیں ہوگا ہم نے شاید اب تک بغیر یعنی دوسرا کلر کا کفن. تو مسئلے کے لحاظ سے دوسرے کلر کے کپڑے کا بھی کفن دیا جا سکتا ہے. دوسرے کلر کے کپڑے کا کفن بھی دیا جا سکتا ہے، اجازت ہے. مگر صحیح حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید ہی کفن دینے کی ترغیب دلائی ہے یا حکم دیا ہے کہ اپنے مردوں کو سفید کفن میں دفنایا کرو. تو سفید افضل ہے، سفید سنت ہے، سفید بہتر ہے، اس لیے سفید کا ہی رواج ہمارے درمیان پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. مگر ضرورت پڑنے پہ اگر دوسرے کلر کا بھی کفن دیا جائے، دوسرے کلر کے کپڑے کا بھی، تب بھی جائز ہے، دیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. چھوٹے بچوں کے کفن کا مسئلہ بھی سن لے. چھوٹے بچوں میں سے 8 سال سے کم عمر کی بچی ہے اور 12 سال سے کم عمر کا لڑکا ہے، تو ان کا کفن بچوں کے کفن میں آئے گا. کفن ویسا ہی رہے گا، کفن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، مگر حکم کے لحاظ سے وہ بچوں کے کفن آئے گا. بچوں کا اس لیے مسئلہ ہم نے بیان کیا کہ میت میں یہ ایک بڑا مسئلہ یاد رکھ لیں، بڑی یعنی بہت موٹی چیز یاد رکھ لیں. میت کے جتنے معاملات ہیں نا، شروع سے آخر تک میت کے جتنے معاملات ہیں، یہ تمام معاملات میں بڑوں کے مسائل الگ ہے، بچوں کے مسائل الگ ہے. بچوں کے لیے مسئلے الگ ہے، بڑوں کے لیے مسائل الگ ہے. بس اسی لیے کہ بچہ کون سا، کس کو بچہ کہا جائے گا. 8 سال سے کم عمر کی لڑکی ہے تو اسے بچے کے مسائل ان کے لیے آئیں گے، اور 12 سال سے کم عمر کا لڑکا ہے تو اس کے لیے بچے کے مسائل آئیں گے، نابالغ کے مسائل آئیں گے. نابالغ کے کچھ مسائل انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. اچھا، جو جنازہ لے کر چلنے کا جو مسئلہ تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جنازے کو کندھا دینا جو ہے، جنازے کو کندھا دینا تو پہلے سیدھے کندھے سے شروع کرنا ہے، اور وہ بھی آگے کی جانب میں. کندھا دینے کا صحیح طریقہ 4 کندھے ہوتے ہیں میت کے، یا چار کندھے ہیں. تو پہلے سیدھی جانب آگے، پھر سیدھی جانب پیچھے، پھر الٹی جانب آگے، پھر الٹی جانب پیچھے.
یہ صحیح طریقہ ہے کندھا دینے کا. ایک مسئلہ اس میں یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کندھا دے کر ایک آدمی جب پہلے سیدھا کندھا آگے کی طرف دے تو 10 قدم چلے، یہ سنت ہے. پھر پیچھے سیدھا کندھا پیچھے کی طرف دے تو 10 قدم چلے، جب بائیں طرف آگے دے تو 10 قدم، جب پیچھے دے تو 10 قدم. ایسے کل ملا کر کتنے قدم ہو جاتے؟ 40 قدم. تو 40 قدم چلنا کندھا دے کر یہ سنت ہے. حالانکہ آج کل مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو 1 یا 2 قدم بھی چلنا تو بے شک اس میں بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر صحیح طریقہ یا سنت طریقہ یہ ہے کہ 40 قدم چلے جائیں. بھیڑ کی وجہ سے اگر نہ ہو پائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا کہ سنت ادا نہیں ہوئی، ایسا اس میں نہیں کہا جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا، کندھا دینے کے تعلق سے ایک بات اور سن لیں کہ کندھا دینا اس لیے بھی فائدہ کا ہے یا کندھا اس لیے بھی ہم کو دینے میں دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، معلوم پڑے تو جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جنازہ جسے کندھا دیا جا رہا ہے وہ کسی اللہ کے محبوب بندے کا جنازہ ہے، اگر کسی اللہ والے کا جنازہ ہے یعنی جس سے اللہ راضی ہوا، اگر کسی نیک بندے کا جنازہ ہے تو کندھا دینے والے کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے. جو کندھا دیتا ہے تو کندھا دینے کو اسی لیے ہم کو پہل کرنی چاہیے، دوڑنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کون اللہ کا نیک بندہ ہے ہم تو نہیں جانتے نا، ہم کو تو نہیں پتا. جنازہ جو بھی ہے اللہ ہی جانے اس کا راز، اللہ ہی جانے اس کا عمل کیا ہے یا اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے دونوں باتیں ہیں، اللہ اکبر، دونوں باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا کوئی محبوب ہے، اس کا جنازے کو اگر کندھا ہم اور آپ دے تو ہماری بخشش و مغفرت ہے. اور دوسرا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ جنازہ کسی نافرمان کا ہے اور اگر کندھا کوئی نیک شخص دے دے تو اس کی بخشش کا جو ہے بہانہ ہے یا اس کی بخشش کی بھی بشارت ہے. تو لہذا دونوں، کتنا اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی کتنی رحمت بڑی ہیں. تو دونوں صورتوں میں کندھا دینے کے، دیکھیں کتنی بڑی باتیں ہیں کندھا دینے کے تعلق سے. تو کندھا ہمیں دینا چاہیے، اور خاص کر کے تب جب پتہ چلے، حالانکہ الحمدللہ یہ رواج ہے جب کسی بڑے عالم یا کسی بڑے اللہ والے کے انتقال کی خبر آتی ہے کہ لاکھوں لاکھ کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کندھا دینے کو تڑپتے ہیں، ترستے ہیں اور جو ہے کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے کو اگر کندھا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب، ان کے وسیلے سے کندھا دینے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی لیے کندھا دینا چاہیے، خاص کر کے جب یہ پتہ چلے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ، اچھا بندہ. اور نیک بندہ کون ہے؟ اگر اس سے ریلیٹڈ مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن نیک کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو دوسرے مسائل میں جو چیز لکھی ہے وہ ذرا سن لیں کہ نیک کسے کہا جائے گا یا اچھا کسے کہا جائے گا. تو نیک اور اچھے کی پہچان یہ ہے کہ جس شخص کو یا جس بندے کو عام مومنین نیک بولتے ہو، مسئلے کے لحاظ سے وہ نیک ہی کہلایا جائے گا. نیک کی پہچان یہ بتائی، عرفی پہچان، ظاہری پہچان نیک بندے کی یہ کتابوں میں بتائی ہے بزرگوں نے ہمارے، کہ جس بندے کو عوام مومنین، ایک عام مومنین جسے نیک بولتے ہو کہ یار وہ نیک ہے، وہ نیک ہے، سب جس کو نیک بولتے ہو وہ نیک ہی ہے، یہ پہچان ہے اس کی. تو لہذا جب ایسا پتہ چلے کوئی اچھا بندہ انتقال کر گیا تو دوڑ کے اس کے کندھے کے لیے بھی جانا چاہیے. کندھے کو دے کر کم سے کم 40 قدم چلنا یہ سنت ہے. اچھا، ایک جنازہ لے کے چلنے میں ایک احتیاط بھی اس میں مسئلے میں لکھی ہوئی ہے، وہ احتیاط بھی سن لیں. جنازے کے ساتھ جب چلیں گے
تو مسئلہ یہ ہے جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ جنازے کو لے کر چلنے کا، یا جو لوگ جنازے میں شریک ہیں ان کے لیے صحیح سنت طریقہ یہ ہے جنازے کے آگے نہ چلے بلکہ جنازے کے پیچھے چلے، یہ سنت ہے۔ ماشاءاللہ، ساتھ جانے والوں کے لیے افضل بہتر یہ ہے کہ پیچھے چلے، آگے نہ چلے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب مسئلہ آتا ہے نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ کے کچھ مسائل ہیں، بہت سارے چھوٹے موٹے ہیں، چلیے انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل نماز جنازہ کے سیکھ لیتے ہیں۔ نماز جنازہ یہ میت کا حق ہے، جو جتنے جان پہچان والے، اڑوس پڑوس والے، مومنین جتنے بھی ہیں محلے والے، ان سب کے لیے میت کا حق ہے نماز جنازہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔